ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ لوگ اپنا ریوائز کرنا شروع کریں گے. دور جاہلیت میں درگور کی ہوئی بیٹیوں کا کفارہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا سے متعلقہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، میں نے دور جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیاں زندہ درگور کی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا میں تو اونٹوں والا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے تو پھر ہر ایک کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جو نیزہ مار کر اپنے آپ کو قتل کرتا ہے وہ دوزخ میں بھی نیزہ مارتا رہے گا، اور جو گر کر اپنے آپ کو مارتا ہے وہ جہنم میں گرتا رہے گا، اور جو شخص گلا گھونٹ کر اپنی جان ختم کرتا ہے وہ آگ میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ عز و جل کسی مومن پر ایک نیکی بھی ظلم نہیں کرے گا، اس کا بدلہ دنیا میں دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اور کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب روز قیامت اللہ عز و جل سے اس کی ملاقات ہوگی اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے. اللہ کا ہاتھ پھیلانا بندہ کی توبہ قبول کرنے کے لیے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ عزوجل رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں پر نظر کرم کرے، اور اسی طرح دن کو اپنے ہاتھ کشادہ کرتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والوں پر نظر کرم کریں یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. یعنی یہ استغفار کا ٹائم جو ہے یہ مغرب سے پہلے کا ہے. یہ جو استغفار ہم جو اذکار کرتے ہیں اس میں بھی سید الاستغفار بھی ہے اور دوسرا استغفر اللہ بھی پڑھتے ہیں. تو یہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے جو شام کے سارے میں یہ اس کے بعد ہے نا فجر کے بعد قیامت آ جائے. جی اچھا ہاں یہ طلوع ہونے کا ہے، غروب ہونے کی بات ہے. ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ دنیا اچھا ختم ہو جائے. ایک دم سے میرے ذہن میں یہ آیا تو تب تک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کریں توبہ. اللہ تمہارے دلوں کی جانب دیکھتا ہے. ابو ہریرہ سے مرفوع روایت ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ صرف تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. آپ نے اپنی انگلی سے سینے کی طرف اشارہ کیا اور اعمال کی طرف. اللہ کی محبت پرہیزگار مالدار اور چھپے رہنے والے بندے سے. عامر بن سعد سے روایت ہے کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹوں میں تھے. ان کے پاس ان کا بیٹا عمر آیا اور جب سعد نے اس کو دیکھا تو کہا میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. پھر وہ اترا اور اس نے کہا تو لوگوں کو چھوڑ کر اپنے اونٹوں اور بکریوں میں رہ رہا ہے اور وہ حکومت کے لیے جھگڑ رہے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پر مارا اور کہا خاموش ہو جائے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار مالدار چھپے آدمی سے محبت فرماتے ہیں. اور اس روایت کو کثیر بن اسلمی نے مطلب سے اس نے عمر بن سعد سے اس نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ حضرت سعد کے پاس ان کا بیٹا عامر آیا اور انہوں نے کہا اے میرے بیٹے کیا تو نے مجھے فتنے میں جڑ بننے کا حکم دیتا ہے؟ کیا تو مجھے فتنے میں جڑ بننے کا حکم دیتا ہے؟ اللہ کی قسم حتیٰ کہ مجھے تلوار دی جائے اور اگر میں مسلمان کو ماروں تو اس سے اچٹ جائے اور اگر اسے کافر کو ماروں تو اسے قتل کرتے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ کہتے تھے پھر وہ حدیث ذکر کی. مسلمان بھائی پر خوشی داخل کرنا افضل اعمال میں سے ہے. ابو
اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنے مسلمان بھائی پر خوشی حاصل کر دے یا اس کا قرضہ ادا کر دے یا اس کو روٹی کھلا دے۔ بس یہیں تک جی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ابتلاء العبد لرفع الدرجات، بندے کی آزمائش درجات کی بلندی کے لیے ہے، دنیاوی آزمائشوں کا انجام خیر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیکون له عند اللہ المنزلۃ فما يبلغها بعمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک آدمی کے لیے بلند مرتبت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے بل بوتے پر اس درجے تک پہنچ نہیں پاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے امور کے ساتھ آزماتے رہتے ہیں جو اسے ناپسند ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو اس مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں۔ جسمانی بیماریاں، آزمائشیں اور روحانی پریشانیاں، یہ ساری چیزیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ام العلا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں بیمار تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار کرسی کے لیے تشریف لائے اور فرمایا ابشری یا ام العلا، اے ام العلا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ مسلمان کی مرض کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کی کھوٹ ختم کر دیتی ہے۔ تو آگ میں تپ کر سونا اور چاندی کیسے ساری کھوٹ کو ختم کر کے بالکل کندن بن جاتے ہیں، اگرچہ ہماری بیماریوں اور آزمائشوں کو برداشت کرنا دل گردے کا کام ہے، کوئی آسان بات نہیں ہوتی، کہنا آسان ہوتا ہے، جس کے اوپر بیتتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی احسان کرتے ہوئے ان کو ہماری لغزشوں کے آثار کو ظاہر کرنے کا ایک بہانہ بنا دیا ہے کہ پاک ہو جاتا ہے بندہ، بشرطے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو کر صبر کریں، اصل چیز صبر ہے۔ تو اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی صبر کرے، جائز وسائل کے ذریعے علاج کرے، شفا یاب نہ ہونے یا شفا میں تاخیر ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مکمل رضامندی کا اظہار کرے، یعنی پھر کسی کو بلیم نہ کرے نا، ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، ایسا نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، تو اگر یہ ہوتا، اور ویسے بھی اگر کا لفظ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہونا ہی ہوتا ہے اور یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی اذا ابتلیت عبدی المؤمن ولم یشکنی الی عوادی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو اس کو میں اپنے قید سے آزاد کر دیتا ہوں، اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، اسی طرح اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں کوما میں چلے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں اور بالکل جو ہے نا وہ ایسی نارمل لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہی بات ہے، اتنے شدید بیمار ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس ختم نہیں بچیں گے، لیکن کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شکوہ نہیں کیا، صبر کیا اور اس چیز کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔
کہ وہ پہلے سے زیادہ عمل کرنے والا ہو جاتا ہے. پہلے بھی کرتا ہے لیکن بعد میں پھر اور زیادہ اللہ کی طرف وہ رجوع کرنے والا بن جاتا ہے. کتنی یہ خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی دنیا میں آزمائشیں آئیں کسی بھی طرح سے، ہم اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے والے بنیں اور کسی سے بھی کوئی بات نہ کریں. جو بات ہو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں. تو حدیث ہے نا کہ مومن کے لیے ہر چیز میں خیر ہے. بالکل. یعنی یہ مصیبت آئے تو صبر کرے. اور اس میں بھی یہ کہ جب کوئی مشکل مصیبت آئے تو وہ رحمت ہوتی ہے. اس کا پتہ جب پتہ چلتا ہے کہ اس مصیبت کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے کتنے قریب ہو گئے ہو. اگر وہ مصیبت آپ کو اللہ سے دور کر دے، آپ کی نمازوں میں خشوع خضوع ختم کر دے اور آپ کے ایمان میں کچھ نقص آ جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ مصیبت واقعی مصیبت تھی. ادروائز دوسری طرف اگر معاملہ ہو تو پھر وہ مصیبت آپ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. بعض بیماری کچھ بڑی بیماری کو کور کرنے کے لیے آتی ہیں. دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے، تو چھوٹی بیماری آئی تو بڑی کا پتہ چل گیا تو وہ اس کا علاج ہو گیا. بس وہ نا صبر کریں گے تو وہ مصیبت بھی رحمت بن جائے گی اللہ کی طرف سے. جی. ما جاء فی القلب، بیان ہے جو آیا ہے دل کے بارے میں. انسان کے نیک اور بد ہونے کی بنیاد دل پر ہے. عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ یقول ان فی ابن آدم مضغۃ اذا صلحت صلح سائر جسدہ واذا فسدت فسد سائر جسدہ الا وہی القلب. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابن آدم کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. خبردار وہ ٹکڑا دل ہے. بلا شک و شبہ انسان کے دل کو مرکزیت حاصل ہے. اگر دل میں نیک جذبات ہوں تو جسم پر بھی نیکی کے آثار نظر آتے ہیں، اور دل میں کجی اور ٹیڑھ پن ہو تو جسم میں بھی اعتدال نہیں آ سکتا. تو یہ دل ہی ہے اصل میں. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں بھی یہی فرمایا کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے اور اس کو وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے. تو تم یہ دعا کرو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو بس اگر یہ صحیح رہا تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر یہ بگڑ گیا تو سب خراب. دل کی بات ہوتی ہے. دل مانا ہے. ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں، سب کے لیے اگر پڑھنا ہو تو. اگلی حدیث ہے اوصاف المؤمن، مومن کی فطرتی صفات کا بیان. مومن نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن خلق مفتنا توابا نساء اذا ذکر تذکر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ فتنے میں مبتلا ہونے والا اور بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بھولنے والا ہے. جب اسے نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے. انبیاء اور رسول کے علاوہ کوئی انسان طبعی طور پر اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی بشری لغزشوں سے سالم نہیں رہ سکتا. یعنی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. انسان ہے ہی خطا کا پتلا، کسی سے بڑی کسی سے چھوٹی، کسی سے زیادہ کسی سے کم غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس طبعی تقاضے کی وجہ سے ہونے والی کمی کو بعض و نصیحت کے ذریعے توبہ کرنے
اور دوسرے اعمال صالح کے ذریعے پورا کیا گیا. یعنی جب واض و نصیحت کی جاتی ہے تو اسے اس چیز کا احساس ہوتا ہے. ہر کوئی یعنی جو ہوتی ہے نا کوئی ایک حکمت کی بات، وہ مومن کی متاع گنگشتہ ہوتی ہے. یعنی مومن کو یا اللہ کی طرف جو جڑا ہوا ہو اس کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہی وہ سنتا ہے فوراً اس کا دل کھنچتا ہے اس کی طرف، تو اس کو پھر اپنی بھی بات یاد آتی ہے. اچھا یہ بات ہے تو میں تو ایسے کرتی ہوں، مجھے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. فوراً سے وہ ریئلائز کر لیتے ہیں اور فوراً سے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. کوئی بھی ان کو کوئی بات پتہ چلے تو غلطی پہ ہوتے تو وہ تسلیم بھی کر لیتے ہیں. تو یہی بات ہے، یہی طبعی تقاضے ہیں کہ اپنی غلطی ہو جائے تو توبہ، استغفار اور پھر نیک کام. اس لیے اگر کوئی مسلمان کسی برائی میں مبتلا ہونے کے بعد یہ بہانہ کرے کہ آخر وہ انسان ہے، فرشتہ تو نہیں، پھر اسے اس حدیث میں پیش کیے گئے اس چیز کو بھی جو ہے نا وہ ذہن نشین کرنا پڑے گا کہ یہاں پر جو بات ہے اس کا بہانہ زیادہ دیر تک کارگر ثابت نہ ہو سکے گا. یعنی بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں ہم فرشتے تو نہیں ہیں نا، ہم تو انسان ہیں، تو یہ ہوگا، یہ تو ہوگا، لیکن ہوگا، لیکن کیا کرنا ہوگا؟ توبہ کرنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو یہی مطلوب ہے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرتے ہیں جب بھی ہم کرتے بار ہیں. بار وہ گناہ نہ کریں. بار بار گناہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیں مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ نہ کروں، آپ کی ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، آ جاؤ. یہ مثال کے طور پر مہندی کی تقریب میں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ایوائڈ کروں نا، میں نہ جاؤں. اب آپ کے رشتہ دار آپ کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، لیکن وہ گناہ تو ہو رہا ہے. آپ چلے گئے لیکن آپ اندر ہی اندر کوڑ رہے ہیں نا، کوڑتے ہوئے. اور بعض اوقات آپ کے گھر کا ہی فرد ہوتا ہے، آپ کے کوئی بڑے ہی ہوتے ہیں، یعنی گھر کا کوئی سربراہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں تمہیں جانا ضروری ہے. کوئی بزرگ ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. یعنی اب خاندان میں اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں، مگر آپ کوڑتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن گناہ تو کر رہے ہیں نا، بار بار ہو رہا ہے آپ سے گناہ. وہ وقت کب آئے گا کہ جب یہ چیز چھوٹ جائے گی؟ وہ بھی تو ایک وقت آئے گا نا، لیکن بار بار وہی گناہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کوڑتے جا رہے ہیں اور پھر معافی بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بچ نہیں پا رہے ہوتے. بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں. کہاں تک اپنے آپ کو بچا کے رکھیں؟ رشتہ داریاں بھی نبھانی ہوتی ہیں، اور جب نئے جیسے بچی کی شادی ہوتی ہے اس وقت کیسے وہ کر سکتی ہے، اسٹیپ لے سکتی ہے سسرال والوں کے ساتھ. بہرحال بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ باتیں کر جاتے ہیں ہم لوگ. تو اس پہ کیا کرنا چاہیے پھر؟ توبہ، استغفار اور اللہ تعالیٰ سے مدد. اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتے ہیں. پھر یہاں پہ ہمیں جیسے دو رویے نظر آ رہے ہیں نا، مومن کے اور فاسق کے. تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب کہ اچھی باتیں جہاں سے بھی سنیں اس کو قبول کر لینا چاہیے. انسان بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو مرضی اس کو کوئی اچھی بات بتائے کہ وہ ادھر سے سنی ادھر نکال دی نا، کہتے ہیں نا. وہ بچپن میں ایک محاورہ یاد آ رہا ہے، بہت برا سا لگتا ہے، لیکن بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی یہ کہ آپ نے جو سننا ہے اگر نہیں سنو گے تو وہ پھر اینیمل لیول پہ چلا جاتا ہے انسان. کہ جو بھی اب ہم دیکھیں قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، اب یہ اگر ہم نے ان کو اپنے لیے قبول نہیں کیا تو پھر ہم دوسری طرف ہماری ہٹ دھرمی ہوگی نا، ہم پھر اللہ کے سامنے مومن تو نہ ہوئے. تو یہ کہ کوئی خیر کی بات ہے، واعظ، تو اس سے بڑھ کر کیا واعظ ہو گئی؟ قرآن اور سنت سے بڑھ کر کوئی واعظ و نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہم ساری عمر قرآن پڑھ لیں اور ہم پھر وہیں کے وہیں ہوں تو کیا فائدہ؟ پھر تو وہ فسق ہو گیا. اللہ معاف. اگلی حدیث ہے مثل الذی یعمل السیئات ثم یعمل الحسنات. اس شخص کی مثال کہ جو برے اور پھر اچھے عمل کرتا ہے، نیکیوں سے برائیوں کی نحوست زائل ہو جاتی ہے. عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل الذی یعمل السیئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة
فانفكت حلقة ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة أخرى حتى يخرج إلى الأرض. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرنے والے شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زرہ ہو کہ اس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو. ایسا برا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے، یہی سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زرہ زمین پر گر جاتی ہے. سیدنا ابو ذر اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور برائی کے بعد نیکی کر تاکہ نیکی برائی کے اثر کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ. بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں کہ کتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے، کتنی طبیعت میری بوجھل ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ یہ گناہ ہے نا. لیکن جب وہ اسی طرح آپ اس حدیث میں دیکھیں نا کہ کوئی زرہ جکڑی ہوئی ہے اور پھر نیکیاں کرتے جاتے ہیں تو اس کا ایک ایک کڑا جو ہے وہ کھلتا چلا جائے اور ٹوٹتا چلا جائے اور وہ آخر میں گر جائے. تو بس یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں انسان اپنی بشریت کی وجہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا وہاں اسے اپنی برائیوں کا اثر زائل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. جب موقع ملے ہم نیکی کریں اور اجر کی امید رکھ کے کریں. جب کوئی مسلمان برائی کے بعد اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے تو اس کا یہ رویہ بالآخر اسے سرے سے برائیوں کے اجتناب پر آمادہ کرے گا. وہ کہے گا کہ میں برائی کروں گا ہی نہیں، پھر اس سے کوئی برائی سرزد ہوتی ہی نہیں ہے. ختم ہو جاتا یہ سلسلہ آہستہ آہستہ آہستہ. پھر اسٹیپ اٹھا لیتا ہے وہ، اس کے اندر اتنی ول پاور جسے کہتے ہیں نا وہ آ جاتی ہے برائی کے خلاف. اس میں ذکر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب نا، یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے بھی تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے. بالکل. تو یہی ہے کہ وہ بھی سمجھ لیں ایک نیکی ہے، اس سے بھی برائیاں بھی. اور یہ تو سب سے آسان عمل ہے نا کہ آپ کہیں پہ بیٹھے ہو تو آپ اللہ کا ذکر کرو ہر وقت، بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں مشغول رکھو کہ ٹی وی چل رہا ہے، فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا بول رہے ہیں یا گپے مار رہے ہیں. اس سے بجائے آپ اللہ کا ذکر کر لو تو وہ وہاں پہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ لوگ نا اپنی چیک لسٹ بنا لیں. چیک لسٹ یہ ہے کہ ڈیلی کے کام بھی لکھ لیں نا اس میں، یعنی ڈیلی کے میں کیا کیا نیکیاں کر سکتی ہوں اپنے حساب سے بنا لیں نا کہ میں کیا کیا نیکیاں کر سکتی ہوں. جیسے ذکر اذکار ہے، تلاوت قرآن ہے، ضرور باندھنا یہ پڑے گا. ہاں. اور پھر اس کے بعد صدقہ ہے اور اچھی بات ہے. آگے دیکھیں آپ سوشل میڈیا استعمال ہی کرتے ہیں نا تو اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا شیئر کرنا ہے، کیا چیز ڈالنی ہے. ڈیلی بیسس پہ ایک آیت، ایک حدیث یہ آپ شیئر کرنا شروع کر دیں. نیکی تو ہے اور کیا ہے، پھیلانا ہے نا دین کو. تو ایسی کتنی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. ہم کبھی ہماری اس سے نظر سے گزرتی ہے کوئی چیز تو پھر ہم وہ شیئر کرتے ہیں، کبھی مطلب آ جائے فارورڈنگ میسیج ہے یہ ہے، لیکن ہم خود سے کب یہ کام کرتے ہیں. یعنی کانشیسلی اگر آپ یہ لکھ لیں اپنے پر چیک لسٹ بنا لیں اور یہ سارے کام نیکی کے اور اس کو ڈیلی بیسس پہ کریں اور پھر اس پہ لکھنے کے بعد ٹک بھی کریں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس طرح. اچھا آپ سب لوگوں میں اسٹیٹس کون لگاتا ہے اپنے؟ کوئی لگاتے ہیں؟
लगाते हैं। सब आंटियाँ बैठी हुई ना असल में, तो जो स्टेटस लगाए ना, मेरे तो जहन में यही है कि आप उस पर भी कोई हदीस या आयत लिख दें, क्योंकि स्टेटस का आजकल रवाज बहुत ही ज़्यादा हो गया है ना। ये हमारे घर में भी माशाल्लाह ये जो बच्चियाँ हैं ना, ज़्यादातर इनको ये अभी सोशल मीडिया का ज़्यादा असर हुआ हुआ है। तो मैं तो यही स्टेटस पे आप कोई हदीस लिख दें, कोई आपका स्टेटस पड़ेगा, उसमें हदीस हो या कुरान की कोई आयत हो, तो वो आपके लिए अजर ही है। तो बजाय इसके कि कोई और चीज़ देख लें, तो इंसान कहीं से भी कोई ना कोई ढूंढ ढूंढ लेना, तो नेकियां तो बिखरी पड़ी हैं। सही बात है, हमारे अंदर ही कमी है। अल्लाह ने बड़े ये जो बुराई आप एकदम से छोड़ो, मेरा ख्याल है एकदम से कोई चीज नहीं छूटती। नहीं, नियत कर लें आप, नियत तो कर लेना, लेकिन आप एकदम से नहीं छूटती, होते होते होता है। बुराइयों, हाँ सही हो बात। जाता है। पहले तो उस बुराई की कराहत दिल में आएगी ना, हाँ जी, एकदम से तो नहीं होता ना। यानी उसको बुरा समझेंगे, बाद लोग तो बुरा भी नहीं समझते ना। बुराई को बुराई समझना भी फर्स्ट स्टेप है ना, पहला कदम है ना कि आप बुराई को बुराई तो समझ रहे हैं। फिर उसके बाद उसका वो प्रोसेस शुरू होता है कि फिर किस तरह से इससे बचा जाए। और फिर मिसाल के तौर पर झूठ ले लेना है आप, झूठ। अब झूठ एक इंसान की ज़िंदगी में रच बस गया है, लेकिन उसको वो जब नसीहत की गई है तो अब उसको पता चला है कि ये झूठ जो है ना वो ख़राब है, लेकिन उसको एहसास तो हो गया, लेकिन वो अभी भी झूठ बोलता है। तो डेली बेसिस पे वो अपनी चेक लिस्ट बना सकता है, आज मैंने कितने झूठ बोले, और फिर हर झूठ के एवज़ वो सदका अपना खुद ही तय कर ले कि मैंने जब झूठ बोलूँगी तो मैं इतने पैसे या इतनी अमाउंट दूँगी या ये काम करूँगी, ये मेरे से गुनाह सरज़द हुआ। होते होते एक टाइम लगेगा उसको, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने परसेंट मेरा झूठ छूट गया, कितने परसेंट। फिर वो परसेंटेज के हिसाब से वो आहिस्ता 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 फिर नीचे आना शुरू होगा। लेकिन उसके साथ नेकियां, सच बोलने को रिवाज, हर बात में सच निकालना और कहना, और सच्ची बात, सबसे ज़्यादा सच्ची बात कुरान और हदीस है, उसको आगे फैलाना। तो उसमें फिर ऐसा होगा कि वो झूठ जो है ना उसकी ज़िंदगी से निकलना शुरू हो जाएगा। ये तरीके हैं निकालने के। और अपनी चेकलिस्ट जो है ना, वो अपना मुहासबा, ये डेली बेसिस पे ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेटस लगाते वक्त ये देखना चाहिए कि बात अथेंटिक की जा रही है, इसके हवाला हो। जी जी बिल्कुल, वो तो सुनी सुनाई बात तो नहीं हदीस ना, लोग ना फॉरवर्ड मैसेज आते हैं वो नहीं, ऐसी बात तो हदीस कह ही नहीं सकते जब तक आपका दलील ना हो। ये बहुत होता है फॉरवर्डिंग मैसेज, तो उसमें तो देखने की ज़रूरत होती है। जो सच्चा मुसलमान है वो आगे करेगा, ऐसे तो हम नहीं करते। नहीं, वो ये होता है कि जो आपके पास बात हदीस के उसमें आई है, उसके पास आपके पास रेफरेंस हो। अगर मैं कोई भी बात कह दूँ जी हदीस में है, तो ऐसे हदीस वो नहीं हो सकती, वो तो फिर गलत हो जाएगा और आपसे सल्लम पर नाउज़ुबिल्लाह मतलब झूठ हो जाएगा ना, जिसका बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह और उसके रसूल पर झूठी बात कहना। हाँ नहीं, हाँ अब आपके पास ये हदीस है ना, ये अथेंटिक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। हाँ जी, ये हदीस है, हवाला जैसे दे सकते हैं। हाँ कुरान पाक की आयत तो वैसे ही होता है। सही। अगली हदीस देखते हैं। अज़ान हो रही है।
حدیث ہے بیان الموبقات، ہلاک کر دینے والے گناہوں کا بیان۔ گناہ کے معمولی یا غیر معمولی ہونے کا تعین شریعت کرتی ہے۔ ان ابی سعید رضی اللہ عنہ قال انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں بلا شبہ تم ایسے اعمال بھی سر انجام دے رہے ہو جو تمہارے نزدیک بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، یعنی تم ان کو نہایت معمولی سمجھتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم ان کو ہلاک کر دینے والے امور میں شمار کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ کچھ گناہ ایسے جیسے ہم سمجھتے ہیں دوسروں کی عزتوں پر حملے کرنا، تہمت بازی، مکر و فریب، دو رخا پن، دیگر جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں، تو وہ گناہ تصور کرنے کے بجائے دل بہلانے کے ذریعہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اور ایسے کئی گناہ مسلمانوں کی پہچان بن چکے ہیں، اور یہ وہ خطرناک اور سنگین گناہ ہیں جو نیک اعمال بھی برباد کر دیتے ہیں۔ موجودہ دور میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کی تربیت میں آڑے آنے والی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ان کو نیکی اور برائی کی صورتوں کا علم ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ جب بھی برائی کے بارے میں بتایا جائے تو کہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا برائی ہے، ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ تو نیکیاں کریں اور برائیوں سے بچیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو۔ بے پردگی ہے، مثال کے طور پر بے پردگی ہے، تنگ لباس پہننا ہے، کوئی برائی نہیں سمجھتا فٹنگ لباس کو۔ آپ فٹنگ لباس کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہ اگر آپ کا لباس فٹ نہیں ہوگا بالکل تو وہ لباس ہی نہیں ہے شاید، اور اگر کوئی لوز کپڑے پہن لے تو اس کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور میوزک کو برائی نہیں سمجھتے، اگر برائی سمجھ رہے ہوتے تو آپ کے موبائل کی ٹون میوزک ہوتی، تو ہم کیسے سمجھتے ہیں اس کو برائی؟ کہاں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ برائی ہے؟ تہمت بازی، ہر ایک پر الزام لگا دینا، تم نے ہی کیا ہوگا، یہ تمہارا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اچھے آرام سے بیٹھے بٹھائے آپ تہمت لگا دیں کسی کو۔ اور پھر یہ کہ وہی والی بات ہے کہ آپ دو چہرے والے بن جائیں، کسی کے سامنے کوئی بات، کسی کے سامنے کوئی بات، اور اس کو کہیں کہ ایسا کرنا پڑتا ہے۔ باس کے سامنے جائیں تو یس سر یس سر یس سر، اور جب اکیلے میں بیٹھے ہو تو باس کی وہ کرے کہ اگر باس سن لے تو ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو کھڑا نہ کرے۔ تو یہ دو رخا پر کیسا ہے؟ اور پھر چغلی، غیبت اور دھوکہ دینا، چند پیسوں کے لیے دھوکہ دینا۔ اب مثال کے طور پر پھل فروٹ والا ہے اور وہ اپنے جو وزن رکھے اس نے وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ وزن اتنے ہے ہی نہیں، اور وہ اتنے کر کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے ہی وزن ہے، یہ 1 کلو ہی ہے، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور پھر سگریٹ پینے کو کوئی برا سمجھتا ہے کہ سگریٹ پینا کوئی بری بات نہیں؟ آرام سے شیو کرنے کی کوئی برا سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کہ یہ چیز جو ہے وہ مردوں کے لیے جو ہے نہیں کرنی چاہیے، مردوں کا شلوار ٹخنوں سے اوپر نہ کرنا کوئی برا سمجھتا ہے؟ اتنی معمول، آپ دیکھیں نا اتنی سی بھی چیزیں، اور وہ صحابہ کرام کیا سمجھتے تھے؟ ہلاک کر دینے والے امور میں شمار کرتے تھے، ہم اس کو معمولی باتیں سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو ٹخنوں کے نیچے سے لٹکانا ہے
وہ کہتے تھے کہ اس میں تھوڑا سا آگے چل کے یہ بھی ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے نہ کرے. جی جی بالکل ہے، لیکن منع ہے نا، لٹکانا تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو وضاحت ہے نا اس چیز کی. لیکن آپ کو تو منع ہے، مردوں کو تو منع ہے، لیکن مردوں کے بجائے اب تو عورتوں نے شروع کر عورتیں لیا وہ لڑکیاں تیل وہ فراق ایسے ایسے اس کے جو فیشن ہے میں نا آ گیا. کیا کیا نام اس کے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے جو ٹراؤزرز ہیں اس کے نام عجیب عجیب سے رکھے، اور اس کو یہ نام کا ہے تو وہ جو پنڈلیاں تک نظر آ رہی ہیں. ہاں اس طرح کی. تو بہرحال داڑھی جو فیشن کٹوانا، چلا ہے اندھا دھند اپنا لو، بس اپنا لو جو مرضی ہو. فیشن جو ہے نا اوپر پہنچے گئے تو اوپر پہنچے چڑھ گئے، لٹکا کے ہوا تو لٹکا کے کر لیا. اور وہ فیشن چلا لمبی لمبی مونچھیں رکھ لیں اور داڑھی منڈا دیں، اور پھر اور اسی طرح سے بہت سارے ایسے پھیلے ہیں، ہمسائے کو تنگ کرنا، بیٹھے بٹھائے کسی کو تنگ کر دینا. اب مطلب بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے کو ہی تنگ کرے جا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اس کو جو ہے وہ ٹافی ہی اگر دینی ہے تو اس کو دکھانا، پھر چھپانا دکھانا. یہ تنگ کرنا کیوں ہے؟ کیا ہے یہ؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایسے ہی مذاق کر رہے تھے یا ایسے ہی ہم کھیل رہے تھے، لیکن یہ گناہ میں تو شمار ہوگا. معمولی سی بات سمجھتے ہیں. بابا آ رہا ہے بابا. ہاں یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا. ہاں جھوٹ بھی ہوگا، پلس یہ کہ کتنا اس کی شخصیت پہ کتنا اثر ہوگا بچے کی. اور ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، بچے کو تو نہیں لکھا جائے گا لیکن ہمارے نامہ اعمال میں تو لکھا گیا نا کہ آپ نے یہ گناہ کا کام کیا. زیادہ گپ شپ کرنا، بیٹھے ہیں بس ادھر کی باتیں، وہ وقت ضائع کر رہے ہیں. اس وقت پہ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم؟ کیا اللہ کی کلام کو نہیں ہم سیکھ سکتے تھے؟ کیا حدیث کو نہیں پڑھ سکتے تھے؟ کیا کچھ اور کام نہیں کر سکتے تھے؟ ہم بس باتیں کیے جا رہے ہیں. اور پھر حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا. کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہاں سے کھا لو، کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی حلال ہے کھا لو، کوئی بھی بات نہیں ہے، مسلم کنٹری ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایسا ہے بھائی؟ انہوں نے حلال لکھ دیا، آپ نے حلال سمجھ لیا، آپ کے لیے سمجھ لو راستہ ہی کھل گیا. اب سوچو تو صحیح کہ وہ لکھ رہے ہیں، ان کا تو انہوں نے تو بیچنا ہے. آپ سوچو کہ آپ واقعی بہت حلال حرام میں تو اس وقت ہم لوگ بہت فاسٹ فوڈ بڑا خراب کر دیا. اور کسی نیکی کو چھوڑنا بھی، مطلب تلاوت چھوڑ دی، تلاوت کرتے نہیں. ہاں میں پہلے کرتی تھی، اب میں کرتی نہیں ہوں تلاوت. ٹائم نہیں ہوتا، وہ یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، صبح ٹائم ایسا شارٹ ہو جاتا ہے. مطلب ہم نیکی چھوڑ دیتے ہیں آرام سے، اب وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر عورتوں کا تھریڈنگ کروانا، اپنی آئی بروز کا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. مصنوعی ناخن لگوانا. پھر اسی طرح سے جو بال جو ہیں وہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ وہ نقلی بال جو اندر آپ لگوا لیتے ہیں، وہ وگ لگانا جسے کہتے ہیں آپ، وہ والی وگ لگا رہے ہیں. ایکسٹینشن. ہاں ایکسٹینشن کہتے ہیں. سنا ہوگا. ہاں جی. وہ بھی کیا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے. سلام کا اہتمام نہ کرنا. اب سوچ ہی نہیں لگے ہم نے سلام کرنا ہے کسی کو. یعنی آپ راستے میں سے بھی گزر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں انہیں تو ہم جانتے نہیں ہیں تو سلام نہیں کریں. یعنی اہتمام ہی نہیں کرتے سلام کا. کوئی گھر میں آتا ہے، کوئی گھر سے جاتا ہے، کہیں جاتے ہیں، کچھ بھی اس کو ضروری نہیں خیال کرنا. اور تصویریں بنوانا. ٹیچر اگر کوئی عمر سیدھا بندہ کھڑا ہے، بابا جی کھڑے ہیں، تو ہم واک کرتے ہوئے ان کو سلام کر کے جائیں گے تو ٹھیک ہے؟ نہیں، ہم مردوں کو نہیں کریں گے، مردوں کو نہیں کریں گے، خواتین کو کریں گے. خواتین کو کر لیں تو بڑی بات ہے. نہ آپ تبلیغ کریں گے آدمیوں کو، آپ کا بندہ نہیں ہے، دائرہ ہے نا. نہیں، وہ نام اجنبی ہیں، اجنبی مردوں سے ہمارا کوئی وہ تو نہیں ہے. اجنبی مردوں کو نہیں، لیکن عورتوں کو سلام کرنا، مردوں کا مردوں کو سلام کرنا تو بنتا ہے. یعنی کہ بابا جی کو نہ کیا نہیں، اسلام میں ہمارے یہ چیزیں تو بہرحال بابا جی دیکھنے میں بابا جی لگ رہے ہوں آپ کو، یہ تو آپ کی نظر بات پتہ لگے وہ بابا جی کہہ کے یہ سلام کر. اتنے بڑے بھی نہیں تھے، آپ نے بابا جی بنا دیا. بس اصل بات پتہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہر مسلمان آخرت کی فکر کرے.
ہم سب کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور قرآن اور حدیث کے مطالعہ کر کے اپنا مقام سمجھے اور اپنی منزل مقرر کرے. ناخن بڑھا لیتے ہیں بچیاں. ہاں بالکل غلط. ظاہر ہے اور کیا. آپ میری بات سنیں کہ یہ جو ناخن ہے اس کو تراشنے کا سنت ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بتائی کہ جمعے کے دن ناخن تراشنا سنت ہے. اور بڑی اچھی ایک استادہ نے بات کی تھی کہ وہ جو جانور ہوتے ہیں نا وہ نہیں کاٹتے ناخن، تو کیا آپ جانور ہیں؟ انسانوں کے لیے تو ایک حدود ہے نا. یہ اشرف المخلوقات ہے نا، ہمیں تو یہ چیزیں سکھائی گئی ہیں نا، ہمارے نبی نے سکھائی ہیں. تو جو جنگل میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی نہیں کاٹ سکتے. اور ایک بات کی تھی کہ کیا جانور کے پاس نیل کٹر نہیں ہوتا، آپ کے پاس تو ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں 40 ڈیز کے اندر اندر آپ نے کاٹنے ہوتے ہیں، مست ہوتے ہیں، اس کے بعد مکروہ ہوتے ہیں. مطلب 40 ڈیز کا مطلب یہ اتنے بڑے بڑے ناخن آپ کے 40 ڈیز میں ہو جاتے ہیں. 40 ڈیز میں بہت بڑے ہو جائیں گے. اگر ایک جمعے کو کسی وجہ سے مس ہو گئے تو اگلے جمعے تو برداشت وہ بھی آپ کی بات صحیح ہے. 40 ڈیز کی ہی بات ہے، ٹھیک ہے نا. زیر ناف بال اور ناخنوں کی بات ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، آپ کی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. لیکن 40 ڈیز میں تو بہت بڑے ہو جائیں گے. پرمیشن ہے نا اس کی. اصل میں بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کسی مقام پر ہو، وہ آپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ 40 ڈیز کا انتظار کر رہے ہو. بھائی آپشنل کیسز ایسے کوئی مثال کے طور پر کوئی فوجی ہے، کوئی جہاد پہ ہے، کوئی اس طرح ہے، وہاں پہ اس کے پاس نیل کٹر نہیں ہے، تو اس کو اتنی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے فلاں جگہ پہ وہ اتنے دن گزر گئے، اور اس طرح سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے کسی بھی طرح سے. وضو کیسے پورا ہوگا اگر آپ کے ناخن مطلب خود بچیاں کرتی ہیں، مطلب ان کو سمجھاتی ہوں اللہ کہ آپ کے ناخن بڑے ہیں تو وضو تو وہ والی جگہ پہ پانی جائے گا ہی نہیں نیچے. چلا جاتا نہیں نیل پالش نہ لگی تو پھر تو جائے گا. مشکل ہے، نہیں جائے گا. اگر زیادہ ناخن بڑھ برابر جائے جگہ بھی رہ جائے نا، ناخن برابر مطلب ناخن برابر ہی ہے. ناخن بہت زیادہ صاف کرتا ہے، لیکن اگر اسی کو مائکروسکوپ سے اگر آپ دیکھیں گے نا ہاں اس میں لاکھوں جراثیم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ آپ فطرت سے ہٹ کے ہوئے کام کر رہے ہیں نا. فطرت تو ہے ہی نہیں ہے، فطرت تو ناخن تراشنا ہے. اور ناخن آپ کو پتہ ہے کہ میں یہی بات جو کہ علماء سے سنی ہے کہ اس کے اندر جو میل ہوتا ہے تو وہ میل نہیں ہوتا بلکہ وہ جنات ہوتے ہیں. گندگی کے پاس جنات ہی آتے ہیں. تو خصوصاً آپ کے پاؤں کے جو ناخن ہوتے ہیں نا اس میں بہت جلدی میل بھر جاتا ہے. ہاتھ تو پھر بھی زیادہ دھلتے ہیں نا آپ کے، لیکن یہ بات ہے کہ اس میں جنات بسیرا کرتے ہیں. پھر آپ کیا کہیں گے، کون رہتا ہے ہمارے ساتھ؟ سوری فرشتے کے بعد فرشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا جو کرنا ہے. اچھا مجھے آئی بروز کا تو نہیں پتا، مجھے یہ ناخنوں کا پتا ہے. اچھا جو بناتا ہے نا، میں بھی بناتی تھی، میں تو ایسے لگتا تھا جیسے جو بناتا ہے کہ اگر اس نے 12-15 دن بعد نہیں بنائی تو پتہ نہیں چہرے پہ جنگل اگائے گا، پتہ نہیں ہم بھیانک بن جائیں گے، تو ایسے ہی ہوتا تھا. لیکن جب وہ چھوڑی ہے نا تو تھوڑے عرصے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ یعنی کہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ہیں وہ کہ وہ ایسا ہوا کہ جنگل اگایا یا کیا ہوا. نہیں وہ اس میں بھی ہے بات کہ اگر تو درمیان میں ہے نا، بہت زیادہ لوگوں کے ہو جاتا ہے درمیان میں، کیونکہ یہ آئی بروز نہیں ہوتے، یہ حصہ جو ہے نا آپ کا ناک کے اوپر، تو یہ صاف کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. یہ اپر لپ بھی اپر لپ تو کرنا ہے عورت کو، اس لیے کہ وہ مردوں سے مشابہت نہیں ہو جائے نا، اس وجہ سے. اگلی حدیث دیکھ لیں. من اعترف و تاب، ایسے شخص کا بیان جو اعتراف و توبہ کرتا ہے. گناہ پر ندامت کا اظہار ہی توبہ ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا فی قصۃ الافک قال قال رسول اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد یا عائشہ فإنه قد بلغنی عنک کذا و کذا انما انت من بنات آدم فإن كنت بریئة فسيبرئك الله وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله
وتوبی الیہ فإن العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الی اللہ تاب اللہ علیہ وفی روایا فإن التوبۃ من الذنب ندم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے قصہ عفق کے بارے میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا کے بعد یہ ہے کہ اے عائشہ، مجھے تیرے متعلق اس قسم کی باتیں موصول ہوئی ہیں، بے شک تو آدم کی بیٹیوں میں سے ایک ہے، اگر تو بری اور پاک دامن ہے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تیری برات ثابت کر دے گا، لیکن اگر تو نے گناہ کر لیا تو اللہ سے معافی مانگ اور اس کی طرف رجوع کر، یقیناً بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، یقیناً کسی گناہ پر ندامت کا اظہار کرنا اس سے توبہ کرنا ہے۔ تو یہ بات ہے، یہ طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو واقع عفق میں کم و بیش 40 دن خود پریشان نہ ہوتے اور نہ اپنے اہل خانہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو پریشان رکھتے۔ اس جیسی دیگر کئی احادیث سے بھی یہی عقیدہ جو ہے وہ نکلتا ہے کہ آپ کو حقائق سے آگاہی بذریعہ وحی ہوئی تھی۔ اور یہاں پر گناہ کی جو بات ہے کہ اگر گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حقوق سے ہے تو ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اس گناہ کو ترک کر دینا، یعنی اللہ کے حقوق سے اگر ہے، یعنی اللہ کے کوئی حرام کردہ امور کو آپ نے کر لیا یا جو کرنا تھا کام اللہ کی عبادت کرنی تھی وہ نہیں کی، تو سب سے پہلے بات تو ہے کہ گناہ کو ترک کر دینا، اس پر ندامت کا اظہار کرنا، اس کو آئندہ نہ کرنے پر پکا ارادہ کرنا۔ اور اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو اس کی 4 شرطیں ہوتی ہیں، یہ پہلی 3 بھی، اور چوتھی یہ ہے کہ جس کے حق میں کوئی خطا کی ہے، غلطی کی ہے، تو اسے جائے اور کسی انداز میں اس کے ساتھ جو ہے وہ معافی مانگ لے۔ جیسے یہ کہ پوری بات بھی نہ بتائے، یعنی آپ کہیں گے میں اب یہ نہیں بتا رہی اس کو، بس ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہا سنا معاف کر دینا، ہو سکتا ہے کوئی میری وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اس طرح سے۔ تو مرکزی شرط جو ہے نا وہ ندامت ہی ہے، یعنی ندامت ہونی چاہیے۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خطا پر نادم ہوگا تو امید ہے کہ وہ آئندہ ایسا گناہ کرنے سے محفوظ رہے گا۔ تو بات یہی ہے کہ جیسے ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ وہ باتیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ تھیں، غیبی امور میں سے تھیں نا۔ واقع عفق کی جو بات ہم نے دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال یہاں سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، اگر گناہ ہو گیا تو اس کا اعتراف کر لے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ ہاں، 3 باتیں تو اللہ کے آگے ہوں گی نا، کہ اللہ کے اگر حقوق میں آپ نے کمی کر دی ہے، یہ کوتاہی کر دی، اور چوتھی بات جو ہے وہ اس بندے کی بات ہوگی نا، تو وہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کرنے کی اس طاقت ہو ہم میں، اللہ تعالیٰ ہم سے کروا لے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ الذنوب التي لا تغفر، ایسے گناہوں کا بیان جن کی بخشش نہیں۔ استغفر اللہ۔ خائن اور سود خور کا انجام۔ عن عوف بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والذنوب التي لا تغفر وفی روایہ
وما لا كفارة من الذنوب فمن غل شيئا أتي به يوم القيامة وآكل الربا فمن أكل الربا بعث به يوم القيامة مجنونا يتخبط ثم قرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے گناہوں سے بچ جو معاف نہیں کیے جاتے، اور ایک روایت میں ہے جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا۔ جس نے جو چیز خیانت کی روز قیامت اسے اس کے ہمراہ لایا جائے گا۔ اور سود کھانے والے کے بارے میں یہ وعید ہے کہ جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے روز دیوانہ اور بدحواس اٹھایا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح کھڑے ہوں گے جن کو شیطان نے چھو کر قبطی یعنی دیوانہ بنا رکھا ہو۔ تو آپ عصر حاضر میں دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ خیانت اور سود خوری دونوں غیر محسوس انداز میں عام ہیں۔ ہم لوگوں کو سب کو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں پچھلے جب یہ نہیں آئے تھے، ٹچ موبائل نہیں تھے، دوسرے موبائل تھے، تو اس میں ایک میسیج آتا تھا کہ آپ تھوڑا سا وہ لے لیں، اماؤنٹ لے لیں، لون لے لیں، ہے نا، ایسے ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں 10 روپے کا بھی لے لیں، اس طرح کے لیں۔ یعنی آپ سوچ کے دیکھیں کہاں سے آغاز کرتے ہیں سود کا، اور پھر جب آپ ریٹرن کرتے تھے تو اس میں وہ کہتے تھے کہ چارجز بھی ہوں گے اس کے، یعنی اتنا لون لیا تھا آپ نے تو اس کے چارجز، وہ چارجز کیا ہیں؟ بیلنس لیتے، ابھی بھی لیتے ہیں لوگ، بیلنس اس میں آتا ہے، لینا اور سود دینا، وہ سود ہے، جی ہاں، لینا دینا۔ جب آپ اس کو ریٹرن کریں گے نا اس پہ ایک مخصوص رقم ایڈ ہوئی بھی ہوتی ہے۔ پہلے تو بانڈز وغیرہ بہت چلتے تھے نا، اللہ کا شکر ہے اب ان سے جان چھوٹ گئی، لیکن اب یہ دیکھ سے بات ہے کہ ہم لوگ بھی مطلب کبھی بانڈ پہلے لیتے تھے، پھر پتہ چلا تو ہم نے یہ چیز ختم کر دی۔ اسی طرح جیسے کہ کبھی میرے بہن امی نے لون لیا تھا پھر گھر کے لیے، پھر جب انہیں پتہ چلا تو جلدی سے انہوں نے سارا اس کو ختم کر دیا۔ یعنی ایک چیز پتہ نہیں نا تھی اس لیول تک کہ بھئی یہ اتنا گناہ ہے۔ پہلے یہ چیزیں عام بہت تھیں، بانڈز بہت ہوتے تھے گھروں میں، لیکن جب پتہ چلا تو اس کو ختم کر دیا، تو وہ توبہ ہی ہو گئی نا۔ بالکل، پر پیسہ لیں تو بہت سود ہے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ سوچ اگر نہیں گھر کے لیے یا گاڑی کے لیے اس طرح لیا جائے، وہ ایک کاروبار کی طرح ہوتا ہے، بینک کاروبار کرتا ہے، تو وہ سود نہیں، پیسے کے اوپر پیسہ لیں، پیسے کے ساتھ وہ کہتے ہیں سود ہے۔ بینک سے جتنا بھی قرضہ ملتا ہے وہ سودی قرضہ ہوتا ہے، بینک کا سودی قرضہ ہے، چاہے اس کا نام اسلامک بینک کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو ہم اسلامک بینک اور میزان بینک سنتے تھے نا، تو بعد میں پتہ چلا وہ ذرا چینج کی ہوئی انہیں شکلیں ہے، وہ کوئی نام بدلے گا، ہاں اسلامک ہے، وہ بھی سود ہی، لیکن وہ یہ اوائڈ ہی کرنا چاہیے، اللہ بس قرضہ جتنا لیا جائے نا اتنا ہی واپس کیا جائے، یہ بات ہوتی ہے۔ فکس کرتے ہیں کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، فکس بھی جو کرتے ہیں وہ بھی سود ہے، اور جو اگر اور فکس جو نہ نہیں کریں فکس بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو ایک کہتے ہیں کہ اگر اتنے میں دے دیا تو آپ اس کے اوپر آپ کو اتنا دینا پڑے گا، یا نہیں نہ بھی فکس کریں تو اوپر اگر دینا پڑ رہا ہے تو وہ سود ہی ہے، وہ سود ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کاروبار میں کوئی رقم لگائی ہوئی اور اس کو مطلب ہے کہ اس کو دیے جا رہے ہیں پیسے، تو یہ سود ہے کیا؟ نہیں، کاروبار میں کیسا کاروبار؟ مطلب کسی نے کاروبار میں پیسے لگا دیے کہ بھئی میرے پاس پیسے فالتو ہیں، آپ اپنے کاروبار میں لگا کوئی لیں۔ کر رہا ہے نا کاروبار تو، ہاں ہاں، بینک میں اگر آپ لگواتے ہیں نا تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کاروبار اور کیا، اور آپ کو ہر وقت پروفٹ ہی ملتا ہے۔ کاروبار میں تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ ہر وقت ہی پروفٹ ہو رہا ہو، ہوتا ہی نہیں ہے نا کاروبار میں ہر وقت، تو کبھی نقصان بھی تو ہوتا ہے، لیکن بینک والے تو ہمیشہ آپ کو پروفٹ یعنی یہ ہے کہ اس میں نقصان ہے تو ہاں نقصان بھی ہے اگر تو وہ بھی آپ نقصان میں بھی آپ شریک ہو گے۔ یہ جو بیلنس ڈلواتے ہیں موبائل میں وہ کیا چیز ہے؟ بیلنس ڈلوانا، ہاں جی،
نہیں لون لیتے ہیں نا آپ کے پاس لون نہیں نہیں پیکیج لیتے ہیں، پیکیج دیتے ہیں، ہاں ایڈوانس جو لیتے ہیں ٹیکس لیتے ہیں ٹیکس آپ مثال ہے کوئی پیکج کیا ہوا ہے کہ بھئی ہمارا مطلب نہیں پیکج کروانا تھوڑی ہے، وہ تو ان کی وہ تو اسکیم آپ اپنے ہے، پیسے دے رہے ہیں نا، وہ تو ان کی اس سے اسکیم کچھ نہیں ہے، ہوتا، انہوں نے ایک چیز وہ بیچنے تو کے آپ لیے ایک چیز خرید رہے ہیں نا، وہ تو پرچیزنگ ہے نا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں آپ ایڈوانس جو لیتے ہیں نا وہ ہے سود، وہ سود ہے. مطلب بیلنس ختم ہو گیا، وہ ایڈوانس لیا، پھر آپ جب آپ نے بیلنس ڈالنا ہے بند ہو جائے گا پھر. ہاں بیلنس ڈالنا ہے تو اس میں سے وہ ایک مخصوص رقم ایڈ کر کے کاٹ لیتے ہیں آپ کے بیلنس میں سے نا، جو پیکیج آپ کو انہوں نے 30 کا پتہ نہیں کس کا ہوئے. اچھا یہ بھی میں نے سنا تھا کہ یہ جو بلز وغیرہ آتے ہیں جب اگر آپ ان کو لیٹ ہو جاتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ مقررہ مدت کے بعد آپ نے اتنا کرنا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ آپ جو دے رہے ہو وہ بھی سود ہے. فائن ہے فائن ہے وہ تو فائن ہے کہ آپ لیٹ کیوں ہو گئے، جیسے لیٹ آنے پہ بچے کو فائن نہیں کرتے کہ آپ لیٹ آئیں تو آپ کے اتنے فائن ہوگا. اچھا فائن ہے، پتہ نہیں کس نے بتایا، نہیں نہیں سود نہیں ہے. جو نہیں ٹائم پہ دے سکتا تو پھر نہیں ٹائم سود ہی دے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں دیے، ہاں بعد میں جو دیا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے اتنے زیادہ دے وہ تو جرمانہ ہو گیا نا کہ آپ نے لیٹ پیمنٹ کیا تو اس کے لیے پیسے آپ کو دیں. انجیکشن کارڈ دیں یا پھر وہ قسطوں میں بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ نہیں جمع کرواتے تو وہ قسطوں میں کرواتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں وہ سود میں نہیں آتا. نہیں کیسے وہ انہوں نے آپ کو قسط کر دی گئی اتنے بھی نہیں، جو انسٹالمنٹ پہ جو چیزیں لیتے ہیں نا وہ سود نہیں ہے، جو قسطوں میں چیزیں لیتے ہیں وہ سود نہیں ہے. لیکن اگر لیکن بینک سے اگر لیے ہیں تو پھر وہ سود ہے. نہیں آج کل تو جیسے چل رہا ہے نا کہ اگر آپ نے چیز لینی ہے آپ لیں، لیکن اس کی پیمنٹ اتنی ہے تو آپ نے اس سے اتنی زیادہ ہوگی. وہ تو زیادہ ہوگی، وہ انسٹالمنٹ پہ جو ہے نا اس کے فتوے آ گئے ہیں، اس کو پورے طریقے سے بتایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، تو وہ سود نہیں ہے. کیونکہ وہ چیز جو آپ لے رہے ہیں نا اتنے عرصے میں جا کے اگر آپ پیمنٹ پوری کرتے ہیں تو اتنے کی ہو جاتی ہے. وہ میں تو یہ قسطوں پہ چیزیں لینا سمجھ لیں، جیسے کہتے ہیں قسطوں پہ چیزیں لینا صحیح ہے، جائز ہے، وہ سود نہیں ہے، وہ سود نہیں ہے. لیکن بینک سے نہیں لینا. لیز پہ جو گاڑی لیتے ہیں نا وہ حرام ہے، لیز پہ گھر لینا حرام ہے، یہ بات ہے. گھر لیز پہ کیسے لیتے ہیں لوگ، ہاؤس کا بھی ہوتا ہے نا، وہی نا وہ لون جو لیا جاتا ہے، لون ہاؤس بلڈنگ فنانس، وہی میں کہہ رہی تھی کہ وہ پھر پتہ چلا نا تو پھر جیسے ہی فوراً ہی اس کو فارغ کیا. پہلے اتنا علم ہی نہیں تھا چیزوں کا، بس زندگی ایسی. بس اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پہ آ جائیں، جس کو چاہتے ہیں اسی کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. اگلی حدیث ہے ایاکم ومحقیر الذنوب، گناہوں کو معمولی جاننے سے بچو. صغیرہ گناہوں سے اجتناب بھی ضروری ہے، چھوٹے گناہوں کی کثرت بھی مہلک ہے. عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى زحزجوا خبزتهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صغیرہ گناہوں سے گریز کرو اور ان کو حقیر مت سمجھو. غور فرماؤ کہ کچھ لوگ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، ایک آدمی ایک لکڑی لاتا ہے اور دوسرا ایک لاتا ہے، ایک ایک کر کے اتنی لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ آگ جلا کر روٹیاں وغیرہ پکا لیتے ہیں. اسی طرح اگر صغیرہ گناہوں کی بنا پر مواخذہ ہوا تو وہ بھی ہلاک کر سکتے ہیں. معمولی سے معمولی گناہ کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے. بھی ہم کتنی ساری باتیں دیکھ کے بیٹھے ہیں، کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ. تو اس پہ افسوس ہے کہ انسان پر کہ وہ بیماری کے ڈر سے قیمتی اور خوش ذائقہ خوراک تو چھوڑ دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں کو نہیں چھوڑتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے اپنا مقصود واضح کر دیا ہے کہ پوری زندگی کے
معمولی معمولی گناہ اگر جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے گریز کرے، یعنی گناہوں سے بچے، قطع نظر اس کے کہ وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، کوئی بھی گناہ ہو۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے کون سا بندہ مارا ہے، ایسے کہہ کے ہم گناہ کتنے کر دیتے ہیں، تو بہت چھوٹی سی بات تھی، لیکن چھوٹی سی بات بھی آپ سوچیں گناہ تو بہرحال گناہ ہے، ہاں اس سے بھی بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی انسان نہیں احساس نہیں رہتا، بعض اوقات کوئی ایسی چیز اونچ نیچ ہو جاتی ہے جو گناہ ہی ہوتا ہے، تو یعنی یہ کہ پھر انسان کے ذہن میں آئے تو وہ تو دعا پڑھ لے، استغفار پڑھ لے، رب اغفر لی خطیئتی جعلی و اسرافی فی امری کلی، یعنی نیت کے ساتھ کہ میرے چھوٹے چھوٹے جو بھی گناہ ہے، جو خطا ہے جسے میں نہیں جانتی تو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو یہ انسان مطلب ہوتا ہے بعض اوقات انسان سے چھوٹی چھوٹی بعض اوقات چیزیں ہو جاتی ہیں، زبان سے ہو جاتی ہیں، جو انسان بعد میں احساس ہو کہ ہاں یہ غلط ہوا تو پھر انسان توبہ کر لے۔ یہ ہو جاتا ہے نا، انسان اتنا کیا بنا ہوا انسان کیا ہے، جس حالات میں ہم رہ رہے ہیں، کبھی کوئی چیز نظروں کے سامنے سے ایسی گزر جاتی ہے، کبھی کوئی کانوں میں ایسی چیزیں سنائی دے دیتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، کبھی ایسے آپ بیٹھ گئے کہیں اور پھر آپ نے کوئی بات کر لی، کوئی منہ سے نکل گیا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے غلط ہوا، یعنی یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انکانشیسلی بھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں آپ لوگوں کو بھی میں نے وہ کلپ بھیجا تھا، آپ نے پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں سنا، غیبت کے حوالے سے، تو وہ اس میں وہ خاتون کیسے کہہ رہی تھی نا کہ میں جلدی سو جاتی ہوں، لیکن اس دن میں نہیں سو سکی جلدی، اور میری کسی جاننے والے کا فون آ گیا، میں نے فون بھی اٹھا لیا، اور جب انہوں نے کسی تیسرے فرد کی بات کی تو میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، اور میں نے کہا ہاں وہ تو ایسی اور ایسی ہے، یہ بھی کہہ دیا، اور پہلے بھی اس نے ایسے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ سو گئی، اور پھر ان کو بے چینی رہی، سارا دن بے چین رہی، اگلے دن بھی اتنی، یعنی ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ میں نے یہ کیا کر دیا، کہ یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اور رات میں ان کو خواب میں یہ آیا کہ وہ فریج سے انسانی گوشت نکال رہی ہیں پکانے کے لیے، یعنی ان کو خواب آیا یہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بہت توبہ استغفار کی اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے روئی ہیں، اور اتنا زیادہ ان کا تھا، تو وہی دوسرے اسٹوڈنٹس بھی شیئر کر رہے تھے کہ یہ تو ایک ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، ہم تو معمولی سمجھتے ہیں ان باتوں کو، ہمارے ساتھ تو ایسے خواب بھی نہیں آتے، ایسا ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اس چیز کو، کہاں ہم سے اس طرح سے سوچتے ہیں، آرام سے بیٹھ کے ہمارا تو مشغلہ ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہی نا بعد میں مطلب اگر انسان توبہ پھر ہو جاتا ہے، انکانشیسلی کوئی چیز ہو جاتی ہے کہ بیٹھے چار لوگ بات ہو رہی ہے، منہ سے ایسی بات نکل گئی کوئی ریلیٹیو کی کسی، تو پھر فوراً ہی اللہ سے توبہ کر لی۔ ہاں تو ہر نماز میں تو اس وجہ سے نا خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو دھیان کر کے اللہ سے توبہ استغفار کر لیتی ہوں کہ بھئی یہ بھی کہیں ہے کام والیوں کی سب سے زیادہ برائیاں کرتے ہیں، آج آئی نہیں ہے، آج اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ بھی ڈر لگتا ہے دل کو کہ ہم کیا کریں، مطلب کسی کی بھی کسی اس کے لیے بھی آپ ذمہ دار لوگ ہیں، ان سے بات کریں۔ یہ بات ہے، اور دل میں اس کے بارے میں غلط خیالات آتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، سبھی ہاں، لیکن وہی بات ہے نا کہ وہ ایک دائرے تک ہے نا کہ آپ گھر میں کوئی بات کر رہے ہیں، شروع ہو جاتا وہی نا سب سے زیادہ برائی تو یہی ہے۔ چلو نماز پڑھ لو مڑ کے انہوں نے کسی دل میں خیالات آتے ہیں، ہمارے دلوں میں بات میں اس کے ساتھ کہتی ہوں کہ مقصد کی پھر وہ دینا لگتا ہے کہ اس نے اس طرح کیا، وہی اپنے آپ کو سافٹ کرتے رہنا، وہ بعد میں ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن بس یہی ہے نا کہ اللہ ہاں توبہ پڑھی یا کوئی صدقہ کر دیا ہو گیا تو جس کے ساتھ ہوا ہے اسے بھی معافی مانگنی ہے، معافی تو بہرحال مانگنی ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، الاسم حواز القلوب، گناہ دل پر غالب آ جاتا ہے، شیطان گمراہ کرنے کا حریص ہے۔ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم حواز القلوب وما من نظرت الا وللشیطان فیہا مطمع۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ دلوں پر غلبہ پانے والا ہے اور ہر نظر میں شیطان کی گمراہ کرنے کی حرص ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان ہے جو کہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کی حرص ہے، یعنی حد درجہ ورغلانے کی حد درجہ لالچ کرتا ہے وہ شیطان۔ تو دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گوشت اور ہڈیوں کے خوبصورت غلاف میں محفوظ رکھا، اور دل کو متاثر کرنے والی انسانی جسم میں دو چیزیں ہیں، آنکھ اور کان، اور ان دونوں میں عموماً آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آنکھ کا نظارہ ہی دل کے بہکنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب آنکھ دیکھتی ہے تو دل میں وہ بات جاتی ہے۔ تو جو شخص آنکھ کی بیماریوں کا اسیر ہو اور نظر کی بد نظری یعنی نظر بازی جس کا محبوب مشغلہ ہو، تو سمجھ گئے کہ نہ اس کی عبادت میں لذت ہے اور نہ ہی اس کے کسی معاملے میں برکت ہے، اور نہ وہ ساری زندگی گناہوں کی دلدل سے باہر نکل سکتا ہے، کیونکہ نظر کی حفاظت سے آدمی کئی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی آوارگی کی وجہ سے کئی فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ عربی کی ایک کہاوت ہے، ایک مقولہ ہے کہ ارسلہ طرفہ ادنا حتفا، جس نے اپنی نگاہ کو آوارہ چھوڑ دیا اس کی ہلاکت کے دن قریب آ گئے۔ امام البانی نے کہا، کیا اس حدیث کے لفظ حواس کو حواز بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ ابن کثیر کہتے ہیں حواز جو حاز کی جمع ہے سے مراد دل پر اثر کرنے والے امور ہیں جو کسی چیز کو کاٹنے کی طرح اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی معصیتوں کی صورتیں جو دل میں اطمینان کے چلے جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اور کسی نے اس کو یہ کہا ہے کہ حواز القلوب کے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے، اس کا معنی ہوگا دلوں کو گھیرنے والا گناہ، ان کو قابو کرنے والا اور ان پر غالب آ جانے والا۔ تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آنکھ کے ذریعے دل میں گندے خیالات ڈالے۔ مثال کے طور پر اب آپ جا رہے ہیں اور وہ دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ یہ لڑکا مطلب یہ ڈیٹنگ ہے، یہ کیا ہے، حالانکہ آپ کو کیا پتا وہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے، ہم تو نہیں جانتے نا، لیکن وہ جو دیکھنا ہے نا، وہ شیطان آپ کے دل میں برے خیالات ڈال دیتا ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں سے اٹھ کر اپنی زوجہ کو چھوڑنے جا رہے تھے اور پیچھے سے دو صحابی آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، یہ میں ہوں اور یہ میری بیوی زینب ہے۔ تو صحابہ نے کہا لا حول ولا قوت، ہم آپ کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں یہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کرواتا ہے، شیطان ڈالتا ہے دل کے اندر یہ بات، جب آپ جو دیکھتے ہیں تو وہ بات آپ کے دل میں الٹی کر کے ڈالتا ہے کہ ایسے دیکھو یہ ہو رہا ہے۔ تو عموماً گھروں میں جو فسادات ہوتے ہیں وہ اس کا اگر پیچھے جا کے دیکھیں نا آپ تو یہ بھی بات ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر دیورانی ہے، جٹھانی ہے، نند بھاوج ہے، ساس بہو ہے، اور وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس نے دیکھا اس کو اور اس نے کہا اچھا تو یہ کر رہی ہے اور یہ ہے اور فلاں ہے، مطلب اس انداز سے وہ غلط بات اس کے دل میں آ گئی۔ ایسا بہت ہو جاتا ہے زندگی میں، ہم سوچتے کچھ اور بعد میں پتہ چلتا اچھا یہ نہیں تھا یہ تھا، لیکن وہ جو آپ نے سوچ لیا تھا غلط اور اس کو پھر سوچتے ہی چلے گئے تھے اور اس پر آپ نے کچھ ریمارکس بھی پاس کر دیے تھے کسی کے سامنے، تو گناہ تو ہو گیا، آپ نے کیسے آپ نے بدگمانی کر لی۔ سب سے بڑا تو فتنہ جو یہ غض بصر کا تو حکم ہے، مطلب قرآن میں کہ یہ جو آدمیوں کے لیے بھی ہے اب عورتوں کو لیے بھی ہے، مطلب ہم دیکھا جائے تو آئیڈیل بنائے ہوئے ہوتے تھے ایکٹرز ہیں، اور جو کوئی پریئر ہے یا کوئی اور ہے تو ان کو دیکھنا، ان کو آئیڈل بنانا، یہ سارا کچھ شیطان ہی کا کام ہے نا۔ اور پھر اس سے مطلب یہ آئیڈیلزم ہوتا تھا، لڑکیاں
آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، فلانا ہیرو اچھا لگتا ہے، فلانا ہیرو اچھا ہے، اس کی مووی میں اچھی لگی. اسی طرح آدمی ہے نہیں، مطلب یہ آنکھ کے ذریعے، لیکن اس کو ہم نہیں سمجھتے نا آدمی کی. میرے خیال میں تو یہ کہ نامحرم کی تصویر دیکھنا ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں نا ہم ٹی وی پہ کیوں دیکھیں؟ اگر سامنے کوئی آدمی آ گیا تو فوراً آنکھوں کو ہٹا لے، وہاں بھی شیطان کام کر جائے گا. شیطان نے وہاں بھی کام کر جانا ہے. اور آدمیوں کو تو پھر سبحان اللہ، ان کو تو پھر پوری تعلیم کی ضرورت ہے اس وقت بہت زیادہ. یہ جو سی مطلب لڑکوں کا یا خام خواہی مطلب جا رہے ہو تو دیکھ رہے ہوں گے، پردے والیوں کو بھی دیکھتے ہیں، بغیر پردے والیوں کو بھی دیکھتے ہیں. جتنی چھوٹی عمر میں اگر آپ شادی کر دیتے ہیں تو ان کی نظروں کی حفاظت ہوتی ہے. ظاہر ہے فرق تو پڑتا ہے، ہوتی ہے. تو بیویاں ہوتی ہیں گھر میں پھر بھی اصل میں عورتوں کی بھی تو بات ہے نا، پردہ نہیں کرتی. یہی تو بات ہے. اور پھر سچ بن کے جب سامنے آئیں گی، اصل تو یہی اور بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مرد کی فطرت ایسی رکھی ہوئی ہے، وہ اٹریکٹ بھی ہوتا ہے. اصل بات یہی ہے. پھر وہ کہاں جائے؟ جب عورت اپنے آپ کو ایسے بنا کے نکلے گی کہ عورتیں بھی دیکھیں گی. اب اتنی سی بات میں نے آپ کو اس وقت بتائی تھی نا کہ وہ ہیل پہنتی ہیں لڑکیاں، تو وہ اسٹوڈنٹس دیکھتے بھی نہیں ہیں پر پھر بھی ان کے دل پہ لگتی ہے جا جا کے. وہ کیا بات تھی؟ وہ کیا بات تھی؟ وہ بھی یہی بات تھی نا کہ ان کو یہ چیز اتنی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ، ان سے بول دیں کہ یہ نہ پہنا کرے. اصل میں ہمارا جو مذہب ہے نا وہ عورت کو زینت سے نہیں روکتا، لیکن اس کی حدود ہے کہ اگر آپ نے زینت کی ہے تو آپ نے اپنے اس دائرے میں رہ کے کر رہی ہو تو ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ مکس گیدرنگ ہے، اگر وہاں پہ لوگ ہیں تو وہاں آپ کی زینت تو آپ کے لیے گناہ بن جائے گی. نہیں تو روکتا تھوڑی ہے کہ ہر آپ لباس بھی پہنو، میک اپ بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن وہ ایک دائرے میں ہونا چاہیے. اب یہ شادی بیاہ سے تو فتنہ اٹھا، پھر مکس گیدرنگ. اب اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھا. میرے ہسبینڈ ہیں تو اب ان کے بھی دوست آ گئے، ان کے بچپن کی ہے جی، ان کی بھی بیویاں ہیں، ان کی بھی وہ پھر ایک دفعہ پتہ چلا تو اب سب کچھ الگ الگ ہو گیا. تو یہ اسلام تو یہی کہتا ہے نا، لیکن معاشرے میں تو نہیں ہو رہا. جو جیسے لگتا ہے وہ دوست نہیں ہیں، وہ جمن پلن بھائی ہیں. بھائی تھوڑی ہوتا ہے. ایون دیور سے بھی ظاہر پردہ ہے، نہ کہ آپ اور غیروں کے سامنے کہ یہ ہمارے فیملی فرینڈ ہیں. یہ نام ہوتا ہے فیملی فرینڈ ہے، تو ان کے ساتھ جتنی مرضی بے تکلفی کر لو. ہاں یہ بات ہے، اسلام میں حدود رکھ دی ہیں، اس کے بعد انسان اگر کرے گا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. فیملی فرینڈ کے علاوہ کزنز، حالانکہ تو رشتے سگے رشتے بھی ہیں نا، وہی نا، چچا کے چچا زاد، پھپھی زاد، تایا زاد، خالہ زاد، یہ تو سگے رشتے بھی ہیں. پھر بھی ان کے ساتھ آپ اتنا زیادہ فرینڈ تو نہیں ہو سکتے. بھائی تھوڑی ہیں وہ. ہاں بالکل یہی بس ہے، سمجھ آنے کی بات ہے. آدمیوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ ہماری کیا حدود ہیں، عورتوں کو بھی سمجھ آ جائے. اور اس کی تعلیم بچوں کو شروع سے ہی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو ہمارا مذہب ہمیں دے رہا ہے ہم نے وہی دی. وہ کوئی انوکھی الگ سے تھوڑی کوئی چیز ہے. یہ کہو کہ ہم پتہ نہیں تھا ہمارا معاشرہ اس طرف چل رہا ہے. جو گھرانے شروع سے پردے دار ہیں، جن کے گھر نظام چل رہا ہے الگ الگ پردے کا، الگ لیڈیز نے بیٹھنا ہے، الگ جینٹس نے بیٹھنا ہے. تو بھئی میں تو سچ بتاتی ہوں کہ میں نے تو جس وقت ظاہر ہے قرآن شروع کیا اس وقت یہ ٹھیک ہے، حالانکہ ہم نمازیں بھی پڑھتے تھی، میں بایا بھی لے لیتی تھی، چہرے کا نقاب نہیں کرتی تھی، لیکن یہ سسٹم نہیں تھا جو اسلامک سسٹم ہے. یہ نہیں تھا. یہ اندھیرے، یہی تو اندھیرے ہیں. حالانکہ پہلے تو ایسے ہوتا تھا بیٹھک الگ ہوتی تھی، ہاں وہ، اور وہیں پر ہی مردوں کا آنا ہوتا تھا. گھر کے اندر تو مرد آتے بھی نہیں تھے. وہ تھوڑا پہلے تھا. جب ہمارے گھروں میں ابو وغیرہ کے دور میں بیٹھک ہوتی تھی، ابو کے دوست آئے. پھر جب ذرا آگے چلا دور تو پھر یہ گیدرنگ بہت ہونی شروع ہو گئی، آپس میں مل بیٹھنا. ہاں لیکن وہی نا، الحمدللہ شکر اللہ کا. لیکن ہم بھی شکر کرتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ ہدایت دے دی. آمین. کہ آگے ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ہماری آخری حدیث ہوگی آج کی. ذم اللسان، زبان کی مذمت. زبان بھی جہنم کا سبب بن سکتی ہے. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انواخذ بكل ما نتكلم به فقال ثقلتك أمك
या मुआज़ इब्न जबल वहल यकुब्बु अन्नास अला मनाखिरिहिम फ़ी जहन्नम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जो हम बातें करते हैं क्या इनमें से हर एक पर हमारा मुआख़ज़ा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़ बिन जबल, तेरी माँ तुझे गुम पाए, लोगों को जहन्नुम में उनके नथनों के बल गिराने वाली चीज़ उनकी ज़बानों की फजूल बातें होंगी। अस्तग़फिरुल्लाह। टीचर ये हदीस पढ़ चुके हो ना? हाँ, पहले पढ़ी पहले लंबी थी वो थोड़ी सी, और ये इसमें से थोड़ा हिस्सा उन्होंने। तो बहरहाल यहाँ पर क्योंकि नसीहतें और दिल को नरम करने वाली हदीसें हम पढ़ें तो उसमें रिपीट हुई है। बेशुमार अहादीस में ज़ुबान की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया है और इस हदीस में ज़ुबान के ख़तरात की निशानदेही की गई है कि अगर ज़ुबान की हिफाजत ना की गई तो सारे अमाल बर्बाद हो सकते हैं और इंसान जन्नत में जाने के बजाय जहन्नम का ईंधन बन सकता है। इस दौर में लोगों को गपशप का बड़ा शौक़ है और वो इसके लिए एहतमाम भी बड़ा करते हैं और इनके पास इस मकसद के लिए बहुत वक्त होता है, बहुत ज़्यादा वक्त होता है। फिर बदहवासी के आलम में आकर हर किस्म की बात को कहना शुरू कर देते हैं। तो दूसरे लोगों के ऐब और नक़ाइस बयान करने पर ये बात है कि जो ज़ुबान की जो बातें हैं ना, वो ये है कि दूसरों की बुराइयां करना, यही बातें होती हैं। और बातें क्या होती हैं? ज़्यादा बात क्या करते हैं? इसकी, उसकी, फलां की। फ़ोन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। फ़ोन पे पता नहीं चलता, जब शुरू हो जाए बंदा मुँह से जो भी कितना कुछ ऐसा निकलता है जो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह को पसंद नहीं होता। हम ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना है, हमने इसका इस्तेमाल थोड़ा सा आउट ऑफ वे कर लिया ना। और दूसरी बात ये है, जो आपने कहना किसी को फ़ोन करना है ना, तो पहले वो टेक्स्ट लिख ले कि मैंने ये बात करनी, मैंने ये बात करनी, ये बात करनी है, बस ख़त्म। और वो जब आप लिखा हुआ होता है ना, उससे अगली बात होती ही नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं और सुनाओ, बस ये और सुनाओ के साथ जो है ना, वो चीज़ें बस निकलती हैं आगे। आपको बात नहीं कुछ समझ आती तो ये शुरू हो जाते हैं, अच्छा क्या पकाया तो क्या खाया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बस ये बातें होना शुरू हो जाती हैं। जो क्या पकाया क्या खाया तक तो भी फिर भी रहती है। बुराई तो नहीं ना है, नहीं, वो थोड़ा सा हो जाए, मेरे बच्चे अक्सर कहती है जायज बात। नहीं, वो एक जायज बात हो जाए। बुराई अब वही है ना कि रिश्तेदारियों में बड़े मसले मसाइल होते हैं। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का पूछ रहा है, आपको पता बाजू का ये किसी की भी बात नहीं करनी चाहिए, मुख्तसर फ़ोन करना चाहिए। हाँ, तो ये कोशिश है मुख्तसर करना शुरू कर दें तो ही बचा जाएगा, वरना होने को बहुत कुछ हो जाता है बीच में, इधर की बात उधर की बात। हाँ, वैसे ये वाली बात भी, जो वॉइस मैसेज होता है ना, बहुत अच्छा वो काम भी किया। बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका फोन वक्त करने के बजाय वॉइस मैसेज करें। वॉइस मैसेज में अपनी बात कर दो जो ज़रूरी है, उससे बहुत फितरों से बच सकता है इंसान। बिल्कुल सही। हाँ, यही सही बात है। अब एक माँ बेटी को फ़ोन कर रही है तो वो बेटी से पता लगे, बेटी सास का भी बता दे, दाद का भी बता दे, फलाने का भी बता दे, फिर वो वाली बातें हो जाती हैं। तो कम से कम बात, कम से कम फ़ोन, वो सही रहता है। नहीं, वो पॉलिटिशियन नहीं, आप चोर को चोर कह सकते हो, आप डाकू को डाकू कह सकते हो। ये मैंने पढ़ा था, हमने जब हम खयानत की भी बात कर रहे थे और ये लेक्चर पढ़ा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि आप चोर को चोर कह सकते हो, चोर ही हैं। आप डाकू को डाकू कह सकते हो, जालिम को जालिम कह सकते हो, मगर किसी तो नहीं कह किसी के भी खिलाफ, मतलब। और चलिए ठीक है, वो कह सकते हैं कि अगर प्रूफ मिले हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि आपने इनको वोट नहीं डालना, ये प्रूफ है, ये भी बात है ना। लेकिन जो हुक्मरान अगर बन गया,
جو حکمران بنے یعنی نامنیٹ ہو گیا، اب اس کے خلاف نہیں کہہ سکتے آپ کچھ بھی، اس کے خلاف کہنا منع ہے. حکمران کو اس کی غیبت کرنا منع ہے. حکمران کے خلاف یہ تو کہہ سکتے ہیں نا ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے اوپر پڑے ہیں، ایسے حکمران مسلط ہو گئے. نہیں معاف کرے اللہ تعالیٰ. ہم دعا کر لیتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. الہی ہمارے گناہوں سے، خطاؤں سے درگزر فرما. یا الہی، یا پاک پروردگار، ہمیں حق کو حق کر کے دکھانا. یا الہی ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھانا. یا الہی چیزوں کی حقیقت ہم پر واضح کر دینا. یا پاک پروردگار، اور ہمیں حق کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمانا، باطل سے ہمیں پیچھے کر دینا. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، ہمارے گناہوں کو ہمارے سامنے کھول کر دکھا دے تاکہ ہم اس کی توبہ کر سکیں. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی تاکہ اور ہمارے سے توفیق عطا فرما کہ ہم اس کی توبہ بھی کریں. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا، موت دینا تو کلمے کی موت نصیب فرمانا. جنت سے ریشم کا کفن فرشتے لے کر آئیں، سلام علیکم کہیں. یا رب العزت، جو ہمارے بہت ہی پیارے آپ کے پاس آ گئے ہیں، ان کی بخشش فرمانا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. یا الہی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمانا. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. یا الہی معمولی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو جوان بچے اور بچیاں بیرا ربی کا شکار ہیں، انہیں نیک صالح بنا دے. یا الہی جو شادی کے قابل ہیں، الہی ان کی نیک صالح جوڑے بنا دے. یا الہی جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دے. یا پاک پروردگار زنا کو مشکل کر دے، نکاح کو آسان بنا دے. یا پاک پروردگار جو بے اولاد ہیں، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کے پاس بیٹیاں ہیں، انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما. یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، خاندان میں آپس میں صلہ رحمی مضبوطی سے قائم رہے. یا الہی آپس میں محبت، پیار، یا الہی اس چیز کو فروغ ملے. یا الہی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے اپنے خاندانوں میں اس چیز کو رواج دینے والے بنیں. یا الہی، یا پاک پروردگار صلہ رحمی کو رواج دینے والے بنیں. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی میں نہیں جانتی، آپ جانتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا پاک پروردگار ان سب پر، ان کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا الہی ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا. یا الہی جو دعائیں مانگی ہیں، جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں، ساری دعاؤں کو قبول فرمانا. یا پاک پروردگار جہاں پر بھی کوئی بھی مسلمان تکلیف میں، پریشانی میں ہیں، مصیبت میں، ان سب کی تکالیف، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے. پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں الہی، یا پاک پروردگار اس پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا الہی اس کی حفاظت فرمانا. یا الہی ہمیں کوئی نیک صالح حکمراں دے دے. یا الہی ہمارے اعمال بہترین کر دے. یا پاک پروردگار پاکستانیوں کو نیک ہدایت عطا فرما. اسی حساب سے الہی آپ انہیں نیک صالح حکمراں بھی دے دے. یا پاک پروردگار، یا رب العزت ہمیں بار بار حج اور عمرہ کرنے کے توفیق عطا فرمانا. ہمیں مسجد
اقصی جانے کی توفیق عطا فرمانا، وہاں پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا الہی اقصی کو ظالم لوگوں کی قید سے آزاد کرا دے۔ یا پاک پروردگار ان مظلوموں کی مدد فرما۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔